الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب زدني علما ربنا زدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت مختصر زندگی دی ہے اور یہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ گھڑی کی جو سوئی کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے، یہ ہمیں اس بات کا پتہ دے رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ وقت بہت کم رہ چکا ہے۔ ان الدنیا مدبرۃ وان الآخرۃ مقبلۃ، کہ دنیا پیٹھ پھیر کر واپس جا رہی ہے اور آخرت بڑی دوڑتی ہوئی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ دن بدن آدمی دنیا کے گھر سے دور ہو رہا ہے اور قبر کے اور آخرت کے قریب ہو رہا ہے، اور زندگی کے جو سانس اللہ نے ہمیں دیے ہیں یہ اللہ نے گن کر اور تول کر دیے ہیں، اس سے زیادہ نہ کوئی آدمی جی سکے گا اور نہ کسی کے جینے کی بس کی بات ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے یہ اس قابل بھی نہیں کہ یہ آدمی کو ہمیشہ زندہ رکھ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے بنانے والے ہیں اور اس کے پیدا کرنے والے ہیں انہوں نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ کل من علیہا فان، یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو بڑے جلال والی ہے، بڑے اکرام اور عزت والی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، کہ بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں، وَمَنْ عَلَيْهَا، اور اس کے بھی وارث ہیں جو کچھ زمین پر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور تمام کو ہمارے ہی پاس واپس لوٹایا جائے گا اور ہمارے ہی پاس آئیں گے۔ تو جب ہم دنیا میں آ گئے ہیں اور ایک دن ہمیں نکلنا ہے، اور ایسا نہیں کہ ہم ہمیشہ جیتے رہیں زندہ رہیں، بلکہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جس کے بعد آدمی کو موت نہیں آئے گی اور مرے گا نہیں اور آدمی پر فنا نہیں آئے گا۔ تو اس زندگی کے لیے جو کوئی تیاری کر لے اور اس زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، یہ آدمی جو ہیں یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں اور بڑے عقل مند اور دانا ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا جو ہے یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، تو دنیا میں جو چیزیں کام آنے والی ہیں وہ آخرت میں کام آنے والی نہیں ہیں۔ دنیا میں آدمی کو مال پیسے کی اور مکان کپڑے کی ضرورت ہے، اور آخرت میں اعمال کی اور ایمان کی ضرورت ہے۔ اور وہ اعمال کرنے کا جو موقع ہے اور جو جگہ ہے وہ یہ دنیا ہے، اور دنیا جب ختم ہو جائے گی تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اعمال کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ منکر آدمی کے بارے میں آیا کہ وہ آخرت میں جا کر وہ کہے گا رب ارجعون، اے میرے اللہ مجھے واپس بھیج دے، مجھے پھر دنیا کی زندگی دے دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اور صالح اعمال کروں، اچھے اچھے کام کروں۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ، یہ ایک بات ہے، ہی قائلھا، جس کو یہ بول رہا ہے بولنے دو، اس کے بولنے سے اللہ کی قدرت کا قانون اور اللہ کا ضابطہ نہیں بدل سکتا۔ تو جب ہم دنیا میں آ گئے ہیں
اور الحمدللہ اس شان سے آئے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں بنایا۔ تو یہاں جو کام کرنے ہیں وہ کر کے جائیں، جو نہیں کرنے ہیں ان سے بچ کے جائیں، یہ کمال ہے۔ زندگی تو گزر جاتی ہے، لیکن زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانا اور گزارنا، یہ کمال کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ تمام چیزیں اور وہ تمام کام بتا دیے ہیں جن سے آدمی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک امت ہو، ایک جماعت ہو جو دعوت دیتے ہوں نیکی کی، بھلائی کی، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ بدیوں سے اور برائیوں سے اور گناہوں سے منع کرتے ہوں۔ اور پھر فرمایا جو لوگ ایسا کریں گے، جن کا یہ کام ہوگا، جن کی زندگی کا یہ وظیفہ ہوگا، ان کے کیا ملنے والا ہے؟ فرمایا اولئک هم المفلحون، ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے کامیابی ملنے والی ہے۔ اور ایسی کامیابی جس کامیابی کے بعد پھر ناکامی کا اور خوف کا اور خسارے کا کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، جو لوگ اس کام کو کریں گے وہ اللہ کے دین کا کام کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، بدیوں سے روکیں گے، ایسے لوگ کیا ہیں؟ فرمایا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ نیک و صالح اور بڑے اچھے نیک دل کے لوگ ہیں۔ تو یہ جو کام ہیں اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے دیے ہیں، جب تک امت نے اس کام کو سنبھال کر رکھا، جب تک امت نے اس کام کو اپنا وظیفہ بنایا اور اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا، اس وقت تک امت کامیاب رہی اور اللہ کی طرف سے انہیں عزتیں ملتی رہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں اکرام ملتا رہا، اور وہ ہر موڑ پر، ہر شعبے میں، ہر جگہ میں اللہ کے بن کے رہے اور اللہ ان کا بن کے رہا۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے رکھے گا، کسی بھی جگہ پر تمہیں گرنے نہیں دے گا، تمہیں پریشان نہیں ہونے دے گا اور تمہیں ناکام نہیں ہونے دے گا۔ تو امت نے جب تک اس کام کو کیا تو اللہ نے انہیں کامیاب رکھا، اور جب سے امت نے اس کام کو چھوڑ دیا، اس کو بھول گئی اور دنیا کے باقی کاموں کو اپنے کام سمجھنے لگے، مال، پیسہ اور دنیا کی ضروریات میں اس طرح سے مشغول ہوئے کہ نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے۔ اب دیکھیے گھاس کٹائی کا موقع چل رہا ہے تو سب اس وقت گھاس کٹائی میں لگے ہوئے ہیں، مسجد میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے اور یہ اس چیز کا پتہ دیتا ہے کہ ہم دنیا کو دین سے اور آخرت سے زیادہ اہم اور ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں دنیا کو چھوڑ کر دین کا کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، کہ عملی طور پر ہم دنیا کو دین سے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں اور زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ آج مسلمان دن بدن ہر موڑ میں اور ہر شعبے میں اور ہر جگہ میں پیچھے جا رہا ہے، اس لیے کہ مسلمان نے اپنے اس اصلی کام کو، جس کام کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا، اس کام کو چھوڑ دیا اور اپنے فریضے کو، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا۔ جب نہیں سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں چھوڑ دیا، اور جب ہمیں چھوڑ دیا تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پوری دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے۔ اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ جب جو بھی چیز جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اگر وہ اس کام کو، اس مقصد کو کرتی ہے تو وہ چیز، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ یہ بلب ہے، اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں سے روشنی آئے اور لوگ فائدہ اٹھائیں۔ جب تک یہ روشنی دیتا رہے گا تب تک یہ سروں پر رہے گا اور اس کی عزت ہوگی، اس کی قدر و قیمت ہے۔ جب یہ اپنی روشنی کو چھوڑ دے گا اور روشنی نہیں دے گا تو اس وقت اس کی قدر گھٹ جائے گی، اس کی قیمت گر جائے گی اور اس کو اٹھا کے لے کر کہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ ہر چیز کا یہی ضابطہ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز جب تک وہ کام کرتی ہے تو اس کی قیمت بھی ہوتی ہے، اس کی قدر بھی ہوتی ہے، اس کی عزت بھی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے کام کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں۔ ایک آدمی کو دن ایک مزدوری پر لایا، اجیر کے طور پر لایا، اور دن میں اس کو یہ کام کر رہا ہے، جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے، اگر اس کام کو یہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی عزت ہوگی، اس کو مزدوری ملے گی، اس کو معاوضہ ملے گا۔ اور اگر یہ پورے دن بیٹھا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا جس کے لیے اس کو لایا ہے، تو وہ جو لانے والا ہے وہ کہے گا کہ میں نے کس مصیبت کو پکڑ کر اپنے لیے لے آیا، کل مہربانی کر کے اللہ کے لیے یہاں نہیں آنا، یہ چلا جا، یہ تیری جو دہاڑی بن رہی ہے، مزدوری بنی ہے تیرے حوالے۔ اسی طرح سے امت نے جب اپنے کام کو چھوڑ دیا تو اس وقت امت کا جو حال ہو رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اگر
صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، اور اس زندگی سے، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ان کاموں کو، اس وظیفے کو ہم اختیار کر لیں جس وظیفے کے لیے، جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں بتا دی ہیں جن کی وجہ سے امت بے عزت ہو جائے گی، امت کی کوئی وقار نہیں رہے گی، امت کی کوئی عزت و احترام نہیں رہے گا، اور بالکل بے وقات ہو کے رہ جائے گی. تو ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا عَزَّمَتْ أُمَّتِ الدُّنْيَا، کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی. اور بڑی چیز سمجھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کاموں کو دین کے کاموں پر ترجیح دینے لگے. وَإِذَا عَزَّمَتْ أُمَّتِ الدُّنْيَا نُزِعَتْ مِنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ، اس وقت اللہ ان سے اسلام کی جو ہیبت ہے، اور اسلام کا جو دبدبہ ہے، اور اسلام کی جو شوکت ہے، اس کو نکال دیں گے. وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب نیکیوں کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے نہیں روکیں گے، گناہوں سے ایک دوسرے کو نہیں روکیں گے. حرمت برکت الوحی، تو وحی کی جو برکات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انہیں محروم کر دیں گے. وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي، جب امت ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگیں گے. دوسری حدیث کے اندر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو کیا کریں گے؟ گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے. اس وقت فرمایا کیا ہے؟ اس وقت آپ سرخ آندھی کا انتظار کرو کہ آسمان سے کہیں آگ نہ برس جائے اور آپ کو جلا کر اور جھلسا کے نہ رکھ دے، اس کا آپ انتظار کرو. اور آسمان سے کہیں پتھر نہ برسائے جائیں، آپ اس کا انتظار کرو. ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، معزز اور پیارا مہمان آ جائے، جس کے لیے ہم بڑا اشتیاق تھا اس کے آنے کا، بڑا شوق تھا کہ وہ کبھی ہمارے گھر میں آ جائے، ہم اس کی ضیافت کریں، اکرام کریں، بٹھائیں، کھلائیں، پلائیں. جب وہ آ جاتا ہے تو ہم گھر کے سب لوگ اٹھ کر لڑنے لگ جاتے ہیں، بہن بھائی لڑنے لگ جاتا ہے، میاں بیوی لڑنے لگ جاتے ہیں. تو سب آپس میں ایک جھگڑا اور ایک جھگڑے کا ماحول بنا دیتے ہیں. وہ مہمان کیا کہے گا، مجھے کیا مصیبت آ گئی، کس گھر میں یہاں آ گیا. تو وہ جو مہمان بڑے شوق سے ہمارے گھر میں آیا تھا اور بڑا اشتیاق تھا اس کو ہمارے گھر آنے کا، جب ہم نے لڑنا جھگڑنا اور ضابطے کی کوئی پابندی نہیں کی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بیچارہ پریشان ہو جائے. اسی طرح فرمایا جب آپ آپس میں گالی گلوچ کرنے لگ جاؤ گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگ جاؤ گے، تو اللہ کی نظروں میں آپ گر جاؤ گے، اللہ کے یہاں آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی. اور دوسرے حدیث کے اندر آیا کہ تم میں سے صلحاء جو ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، وہ دعائیں کریں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. کیا نہیں ہوگی قبول؟ کام کو چھوڑ دیا ہے، کام نہیں کر رہے. تو بہت ضروری بات ہے کہ اللہ کے دین کو ہم خود بھی کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی محنت کریں، اور اس محنت کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو جو بنایا ہے اور دنیا کا جو ایک ایک دن نکل رہا ہے، یہ اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کو تھما دیا ہے، اس کو قائم رکھا ہے. جب کوئی نہیں رہے گا اللہ اللہ کہنے والا، تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو، اس جہاں کو، اس دنیا کو ختم فرما دے گی. دنیا کی کسی چیز کو اللہ باقی نہیں رکھیں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں، کہ عملی طور پر ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں، کہ جس موڑ میں ہو، جس شعبے میں ہو، ہم یہ ثبوت دیں عملی طور پر کہ ہم واقعی اللہ کے بندے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں.